مولا علی کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی جہنمی ہیں۔ ہم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی اقوال اور روایات سنائیں، اور وہ اقوال اور روایات اہل سنت کے پاس بھی موجود ہیں، اہل رفض کے پاس، شیعوں کے پاس بھی موجود ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ بات قطعاً یقیناً مولا علی سے ثابت ہے، حد سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ جہنمی ہیں، حد سے زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھنا الٹا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اب اس سلسلے میں میں اہل سنت و جماعت کی پہلے کتابیں دکھاتا ہوں اور چند روایتیں مولا علی سے اس موضوع پر پڑھتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے، کتاب السنہ، امام ابن ابی عاصم البانی کی تحقیق کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ البانی کی ظلال الجنہ فی تخریج السنہ ساتھ موجود ہے۔ اس کے اندر روایت نمبر 983 باب ذم الرافضہ، صفحہ نمبر 432 پر، پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل، اس کے اندر کافی روایات۔ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اسی کتاب السنہ جو امام ابن ابی عاصم کی ہے اس سے پڑھ رہا ہوں۔ قال علی رضی اللہ عنہ لا يحبنی قوم حتی يدخل النار فی ولا يبغضنی قوم حتی يدخل النار فی بغضی۔ البانی نے کہا اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، یعنی بخاری مسلم کی سند سمجھو ہے۔ مولا علی نے فرمایا مجھے ایک قوم محبت کرے گی یہاں تک کہ میری محبت کی وجہ سے جہنم چلے جائیں، اور کچھ لوگ مجھ سے بغض نفرت رکھیں گے حتیٰ کہ اس بغض و نفرت کی وجہ سے جہنم میں چلے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں 986 پر اسناد جید کے ساتھ موجود ہے۔ عن ابی البختری قال قال علی یدخلہم حب النار ولا یبغضنی اقوام حتی یدخلہم بغض النار۔ مولا علی نے فرمایا کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے اس حد تک کہ ان کو وہ محبت ہی جہنم لے جائے گی، اور کچھ لوگ مجھ سے نفرت اور بغض رکھیں گے اس حد تک کہ ان کو وہ بغض آگ میں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ ایک روایت سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہلک فی رجلان، دو بندے میری وجہ سے برباد ہوں، مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی، میری محبت میں حد سے آگے بڑھنے والا، میرے بغض میں بھی حد سے آگے بڑھنے والا۔ میرے دوستو، ایک اور بھی اسی سلسلے میں اسی کتاب کے اندر روایت موجود ہے، وہ مرفوع روایت ہے، یہ مولا علی کے اپنے فرامین تھے۔ اس میں یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، تیرے اندر عیسیٰ کی مثال موجود۔ اب غدت الیہود حتی بہتو امہ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی والدہ محترمہ پر بہتان لگا دیا، برائی کا مال۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی یہاں تک کہ اس مرتبے تک حضرت عیسیٰ کو پہنچا دیا جو خدا کرو۔ مولا علی نے پھر فرمایا اس کے ساتھ یہ مرفوع حدیث بیان کرنے کے بعد یہلک فی رجلان، آگے وہی ہے لیکن لفظ تھوڑے سے تبدیل ہیں۔ محب مفرط، حد سے زیادہ محبت کرنے والا، یقررنی بما لیس فی، میری تعریف کرے ان لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے مطابق میں نہیں ہوں، اور بغض رکھنے والا جس کا بغض یہاں تک اس کو بے انصاف بنائے کہ مجھ پر بہتان تراشی شروع کر۔ لیکن البانی نے کہا اس کی سند ضعیف۔ میرے دوستو، یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے حوالے، شیعوں نے اپنی کتابوں میں مولا علی کا یہ فرمان اور وہ مرفوع حدیث وغیرہ سب جو کچھ ہمارے اماموں کے پاس ہے، فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل یا مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہماری کچھ روایتیں اس موضوع کی ہیں، ان کو یہ سامنے شیعہ نے اٹھایا اور اپنی کتاب میں رکھ دیا۔ کتاب کا نام آپ پڑھ رہے ہیں عمدۃ عیون الصحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، لکھا ہوا اوپر تالیف الحافظ یحییٰ بن حسن الحلی المعروف بابن البطریق، یحییٰ بن حسن الاسدی الحلی المعروف بابن البطریق۔ اس کی پیدائش ہے 533 میں اور وفات ہے 600 ہجری۔ یہ قوم کی چھپی ہوئی ہے، ایران کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر پورا ایک باب ہے، اس باب اور فصل کا نام ہے الفصل الخامس والعشرون فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی علیہ السلام ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ اس کتاب کے اندر وہی روایتیں جو ابھی سنیوں کی کتابوں سے سنا، مسند احمد اور فضائل الصحابہ کے حوالے سے، یہ ساری اس میں موجود ہے شیعوں۔ ہاں، ایک کتاب ہے المناقب ابن المغازلی شافعی کی،
اس کا حوالہ بھی اس نے دیا. اس کے پاس سب کو ملائیں تو 10 روایتیں موجود, 10 یعنی اسی مضمون کی جو پہلے سنا چکا ہوں سنیوں کی کتابوں سے, جو پہلے مضمون شروع اس مضمون کی 10 روایتیں اس کتاب کے اندر شیعوں کے پاس موجود. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس بات پر شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ مولا علی نے خود فرمایا کہ حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ بھی جہنمی ہیں. یعنی جس طرح مجھ سے بغض رکھنے والے جہنمی ہیں, سند حسن کو دیکھیں تو حد سے زیادہ بغض رکھنے والے جہنمی ہیں, اسی طرح مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی جہنمی. یہ مولا علی سے بالکل صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے. 10 سندیں تو اس کی شیعوں کے پاس ہیں اور وہ فضائل صحابہ سے انہوں نے لی ہوئی ہیں, باقی دیگر سنی کتابوں سے بھی میں دکھا چکا ہوں. اب آتے ہیں میرے بھائیوں اس فرمان مبارک کا معنی دیکھنے. آپ نے فرمایا حد سے زیادہ محبت کرنے والے, دیکھتے ہیں حد سے زیادہ محبت کا کیا معنی ہے. آپ نے فرمایا حد سے زیادہ بغض رکھنا, تو اس حد سے زیادہ بغض کا کیا معنی ہے. اب ہم حد سے زیادہ محبت کا مطلب وہ بھی پاک علی کے فرامین اور آپ کے ہی اقوال شریف کی وضاحت کی روشنی میں دیکھتے ہیں, جن کو آپ نے فرمایا کہ حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے جہنمی ہیں. وہ کون بنتے ہیں اور حد سے زیادہ محبت کرنے کا کیا معنی ہوگا میرے دوست. آپ کو معلوم ہے حد سے زیادہ, تو پہلے سمجھتے ہیں حد کیا ہے. جو کچھ خدا رسول اور مولا علی خود بیان فرمائیں گے اور جو خود مذہب اور موقف رکھیں گے وہ حد ہوگی. دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہو کہ مولا علی حق ہے, الحق و یدور مع علی, روایت سب کے پاس موجود ہے کہ علی کے ساتھ حق گھومتا ہے, تو اس کا مطلب ہے علی پاک جو موقف اور مذہب رکھیں گے اس سے جو آگے بڑھے گا وہ حد سے نکل جائے گا. علی حد ہے, علی سے آگے جو نکلے گا وہ کیا بن جائے گا, حد سے آگے نکلنا. اب دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو. مولا علی کے ساتھ مقابلے میں جو حضرات آئے صحابہ کرام, دو ہی مشہور, اہل جمل, اہل صفین, صحابہ کرام. تیسرے خارجی لوگ ہیں اہل نہروان جن کو کہتے ہیں, یا اہل النہر بھی کہتے ہیں. اب قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں آنے والے اور مولا علی والا ٹولہ جماعت دونوں مومن ہیں. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا, یہ قرآن پاک. مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں, ہو جائے یا نہ ہو, پھر اگر کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اب اللہ پاک مولا علی کی یہ تمام کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کی تفسیر ہے. جب وہ تفسیر ہے تو ان کے مقابلے میں آنے والے ان کو بھی قرآن مومن کہہ رہا ہے اور مولا علی کو بھی, جماعت کو بھی مومن کہہ رہا ہے. اب دونوں ہو گئے مومن قرآن اور رسول کے فرمان کے مطابق, تو حد قائم ہو گئی. اب ان کو مومن کہنا یہ حد ہے اللہ, رسول اور مولا علی کی طرف سے. مولا علی کا بیان آگے کرتا ہوں. مولا علی کیا فرماتے ہیں, آپ سے یہ بھی شیعہ سنی سب کی کتابوں میں بالاتفاق ثابت ہے کہ آپ سے مولا علی سے پوچھا گیا اہل جمل کے متعلق اور اہل نہروان کے متعلق. اہل جمل یعنی سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, جو اشرف مبشرہ میں سے 10 جنتی صحابہ میں سے, ان 10 صحابہ کرام میں سے جو 2 حضرات ہیں طلحہ اور زبیر, ان کے اور ان کے اصحاب کے متعلق پوچھا گیا مولا علی سے. تو جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ امام بہقی کے اندر موجود ہے, یہ دیکھیے گا بھائیو, یہ 21ویں جلد ہے عوامہ کی تحقیق کے ساتھ. اس کے اندر ابو البختری کہتے ہیں مولا علی سے پوچھا گیا اہل جمل کے متعلق, قیلا مشرکون ہم, پوچھا گیا وہ مشرک ہیں کیا, طلحہ زبیر والے. فرمایا من الشرک فرو, شرک سے تو بھاگے. قیلا منافقون ہم, پوچھا کیا وہ منافق تھے, فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا, منافق لوگ تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں, یہ تو بہت یاد کرتے ہیں. قیلا فما ہم, پوچھا گیا تو کیا ہیں پھر یہ, نہ کافر ہوئے نہ منافق, تو کیا کہنا ہے ان کو. مولا علی نے فرمایا اخواننا بغوا علینا, یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی. اب مولا علی بھائی کہہ رہے ہیں, کفر کی بھی نفی کر رہے ہیں ان سے, منافقت کی بھی نفی کر رہے ہیں, اور صرف ان بغاوت کا اس بات کر رہے ہیں. یہ روایت اس کے اندر اگرچہ شریک قاضی ہے, اس کی وجہ سے متکلم فی ہے, لیکن اس کا شاہد اس میں موجود ہے السنن الکبریٰ امام بہقی کے. یہ نسخہ 8 جلد صفحہ نمبر 315 حدیث نمبر 16752 عن عبد خیر قال سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل الجمل فقال اخواننا بغوا علینا فقاتلناهم وقد فاؤوا وقد قبلنا منهم. آپ سے پوچھا گیا اہل جمل کے متعلق, تو فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے خلاف بغاوت کی, ہم ان کے ساتھ لڑے. وقد فاؤوا, پھر وہ
لوٹ آئے، یعنی کیا رجوع کر لیا انہوں نے، تو ہم نے ان کا رجوع قبول کر لیا. یہ شاہد اس کے ذوف کو دور کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا حسن یا صحیح غیر ہی کے درجے کو یہ روایت پہنچ گئی. مولا علی سے ثابت ہوا اہل جمل کے متعلق کیا عقیدہ کہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں، محض باقی. میرے دوست، اہل النہروان کے متعلق یعنی خارجیوں کے متعلق مولا علی کا اپنا فرمان کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس اس میں اہل سنت کو مصنف ابن ابی شیبہ بالکل اس کے آخر میں جا کر، بالکل آخر میں، یعنی آخری جو روایت ہے اس کتاب کی اس سے پہلے یہ روایت ہے اور سند اس کی بالکل ٹھیک ہے. کنت عند علی، طارق بن شہاب فرماتا کنت عند علی، میں مولا علی کے پاس. فسئل عن اہل النہر، اہل النہر کے متعلق پوچھا. خارجی اہل النہر اس وجہ سے کہتے ہیں ان کو کہ ان کی لڑائی مولا علی کے ساتھ نہر پر ہوئی، نہر کے کنارے ہوئی تھی، اس وجہ سے. اب مشرکون، ہم پوچھا گیا کہ وہ مشرک ہیں، فرمایا من الشرک فروا، وہ تو شرک سے بھاگے. قیل فمنافقون، ہم منافق ہیں کیا؟ میں نہیں. ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں. قیل له فما هم، پوچھا گیا یہ کون ہے پھر؟ فرمایا قوم بغوا علینا، یہ قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی. اہل جمل کو کہا بھائی، ان کو کہا قوم، کیونکہ یہ خارجی ہیں، وہ صحابہ ہیں. جو صحابہ تھے ان کو کہا بھائی مولا علی نے، اور یہ خارجی ان کو کیا کہا؟ قوم. ٹھیک ہو گیا. لیکن کفر و شرک کی نفی ادھر بھی کی، منافقت کی نفی ان سے بھی کی، منافقت کی نفی شرک کی ادھر بھی کی ہے، دونوں سے. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ خارجی جو ہے نہ کافر ہے نہ منافق ہے. ہمارے نزدیک مومن گمراہ ہے، بس اتنا. خوارج کے متعلق اہل سنت کے جاتے ہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ اہل جمل اور اہل نہر کا تو آ گیا، اہل صفین کا تو کہیں نہیں آیا، اس کا جواب یہ ہے اگرچہ ان کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن ان کے متعلق سمجھو التزامن ہے. التزامن بیان مولا علی کا آئے گا. کیوں کہ اہل صفین کے سردار حضرت معاویہ ہیں. حضرت معاویہ تو مولا علی کو خیر منا کہتے ہیں، اور جو اہل نہر ہیں وہ آپ کی تکفیر کرتے تھے. آپ کے قاتل بھی وہی خارجی ہیں مولا علی کے. تو کیسے ممکن ہے جو مولا علی کو کافر کہیں، مولا علی ان کے متعلق تو کہیں نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں، اور جن حضرات نے خیر منا کہا مولا علی ان کو کہیں وہ کافر ہیں، تو دلالت التزامی ہوتی ہے نا. بلکہ اس کو کہنا چاہیے دلالت النص کے طور پر ان کا حکم ثابت ہو جاتا ہے مولا علی کی زبان سے. یعنی یہاں سے اولویت کے ساتھ کہ جب وہ کافر منافق نہیں تو یہ صحابہ والے جماعت جو ہے جو مولا علی کے متعلق ہمیشہ خیریت کا عقیدہ رکھتے تھے، ایسے حضرات کے لیے ممکن ہی نہیں، بطریق اولا بلکہ ثابت ہے ہوگا کہ مولا علی ان کے متعلق یہی کہیں گے کہ نہ کافر ہے نہ منافق. میرے دوستو، یہاں میں یہ وضاحت پیش کر دوں، یہ پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو کسی کے پاس نہیں ملے گی، لیکن میں نے تحقیق کر لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ فرمان مولا علی کا یہ حق میں ہے اہل نہر. رہا مسئلہ اہل جمل اہل صفین ان کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اہل جمل کے متعلق جو روایت ہے اس کی سندیں دو. ایک سند میں احمد بن عبد الجبار راوی ہے، وہ سنن کبریٰ بہقی میں، اس میں شدید کلام ہے. دوسری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور اس کو بھی پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے امام بہقی نے سنن میں لیا. اس کے اندر قاضی شریک، وہ آپ کو پتا ہے صحیح الحفظ بندہ ہے. تو یہ حضرات لگتا ہے غلطی ان کو لگی ہے. اصل قول مولا علی کا وہ اہل نہر کے متعلق، اور الفاظ بھی اس طرح بتاتے ہیں صحابہ کی عظمت کے پیش نظر، جبکہ خصوصاً مولا علی سے یہ ثابت ہے. یہ دیکھ حدیث نمبر ہے 38-9-29. حدثنا ابو اسامہ عن خالد بن ابی کریمہ عن ابی جعفر قال جلس علی واصحابہ یوم الجمل یبکون علی طلحہ والزبیر. کہ مولا علی اور آپ کے اصحاب، امام محمد باقر فرماتے ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر کی شہادت کے بعد جمل میں ان پر بیٹھ کر روتے رہے سارے. بلکہ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ مولا علی نے فرمایا بیٹے کو رو رو کر کہتے تھے کاش کہ اس سے پہلے میں 20 سال پہلے مر جاتا، جمل سے 20 سال پہلے مر جاتا. یہ مولا علی سے ثابت ہے، یہ جنت دیکھنا پڑتا مجھے. یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ روایت وہم ہے شریک کا، اور اس سے پھر آگے غلطی کی احمد بن عبد الجبار نے. ورنہ حق یہ ہے صحیح سندوں کے ساتھ جو کچھ آیا ہے وہ سارا اہل نہر کے متعلق. اب اہل نہر کے متعلق جب ہے وہ ہے خوارج، بدترین لوگ ہیں، مولا علی کو کافر مشرک کہنے والے ہیں. جب ان کے متعلق مولا علی سے یہ ثابت تو اہل جمل اور اہل صفین کے متعلق بطریق اولا دلالت النص کے ساتھ ثابت ہے. میرے بھائیوں، مولا علی مشکل کشا نے جو کچھ فرمایا اپنے محاربین کے متعلق، یعنی ان کے ساتھ لڑنے والوں کے متعلق، یہ میں نے اہل سنت کی کتابوں، اب شیعوں کی کتابوں کی طرف، یہ شیعوں کی کتاب قرب الاسناد، یہ ان کا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے شیخ جلیل ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری مشہور ہے، من اعلام القرن الثالث الہجری، تیسری صدی کا بندہ ہے ان کا، تیسری صدی کا.
ثقہ ہے، مقدمہ جو کتاب کا لکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ثقہ ہے، حجت ہے، سب کچھ کتاب اس کی ہے، بہت مضبوط، شیعوں کے نہیں۔ میرے بھائیوں اس کے اندر دو روایتیں موجود ہیں۔ مولا علی نے اپنے محاربین کے متعلق کیا اظہار خیال فرمایا؟ پہلی روایت صفحہ نمبر 93، روایت نمبر 313، جعفر عن نبی ہے، یعنی امام جعفر صادق اپنے باپ محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان علی علیہ السلام کان یقول لاہل حربہ، اپنے خلاف جنگ کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑے ان کو کافر قرار دینے میں، یعنی کافر قرار دے کر ان کے ساتھ نہیں جاگ گیا، لڑے۔ ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، اس پر بھی نہیں لڑے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، نہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّا عَلَى حَقٍّ، ہاں ہماری رائے یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، وَرَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ، اور انہوں نے ان کی رائے یہ تھی کہ وہ حق پر ہیں، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ تو تکفیر کافر کہنے کا مسئلہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ دونوں کے پاس نہیں تھا کسی ایک کو کافر کہنے کا، نہ ہم ان کو کہتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے۔ ہم لڑے ہیں تو صرف اس بات پہ لڑے ہیں کیا کہ وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، ہم سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، بس ہماری لڑائی ہو گئی۔ یہ امام جعفر صادق سے ہے، وہ امام باقر سے ہے، اور یہ دونوں امام ہیں 12 اماموں میں سے، اور امام شیعوں کے نزدیک ایسا معصوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بھی اس کی بات بڑی ہوتی ہے ان کے مذہب، تو جن کی بات قرآن سے بڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ ایک اور روایت 318 نمبر اسی کتاب، وہ یہ ہے کہ جعفر عن نبی، امام جعفر صادق روایت کر رہے ہیں جی اپنے باپ امام محمد باقر سے، فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الى الشرک ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علیہ، کہ مولا علی اپنے محاربین، اپنے ساتھ لڑنے والوں میں سے کسی کو بھی شرک اور منافقت کی طرف منسوب نہیں کرتے، نہ کافر کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، جو انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت۔ شیعہ کتابوں کی بہت بڑی قدیم اور مستند کتاب میں یہ دو جگہ لکھا ہوا، دو روایتیں آپ کو مل گئی، دکھا دی ہم نے، جن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مولا علی اپنے مخالفین، محاربین، اپنے خلاف لڑنے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے، باقی سمجھتے تھے، اور بھائی بھی سمجھتے تھے، نہ کافر سمجھتے تھے نہ منافق سمجھتے تھے۔ یہ دو اب شیعہ گھر کی ایک اور کتاب جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور کہتے ہیں کہ خمینی نے کہا تھا کہ شیعہ مذہب کی وکالت اور ترجمانی جس طرح باقر مجلسی کرتا ہے ہم اس کے پابند ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایرانی شیعہ سب اس کے پابند ہیں۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار باقر مجلسی کی، اس بحار الانوار کے اندر قرب الاسناد کتاب سے جو دو روایتیں دکھائی ہیں دونوں اس میں موجود ہیں، اس نے نقل کیا ہے دونوں کو۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ ہے 8ویں جلد کا دوسرا حصہ، یہ صفحہ نمبر 135، وہی دو روایتیں دونوں کی دونوں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مولا علی کا اپنے محاربین کو بھائی کہنا، یعنی جبکہ اہل جمل ہیں، اور قوم باغی کہنا جبکہ اہل نہر ہیں، لیکن دونوں کے کفر اور منافقت کی نفی کرنا اور کہنا وہ کافر منافق نہیں تھے، یہ اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے اور اہل رفض تشیع کے پاس بھی۔ اب میرے بھائیوں، جب خود مولا علی کا مسلک، مذہب، عقیدہ اور نظریہ ثابت ہو گیا مولا علی کے ساتھ لڑنے والوں کے متعلق کہ وہ ان کو مومن مسلمان مانتے ہیں، نہ کافر مانتے ہیں نہ منافق مانتے ہیں، مولا علی خود ایک حق کی سند اور حد ہے۔ اب جو مولا علی نے فرمایا مجھ سے محبت کرے گا حد سے زیادہ وہ جہنمی ہو جائے گا، اب حد سے زیادہ محبت کیا بنے گی یہاں کہ مولا علی کے جو ساتھ لڑنے والے ہیں ان کو کافر کہنا، ان کو منافق کہنا، ان کو مشرک کہنا، کیوں؟ وہ جی علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اور مولا علی نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق بتایا کہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آگے بڑھ کر حق میرے ساتھ ہے، تو ناحق ہو گیا، باطل والا، تو نے ان کو کافر کہا، جہنمی کہا، منافق کہا، اور میں کہہ رہا ہوں یہ سب مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کا مطلب ہے تو باطل والا بن گیا، مولا علی کے مقابلے میں آ گیا۔ تو اب اگرچہ تو محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اور جو کچھ تو نے ظلم زیادتی کی حد سے بڑھا، یعنی مولا علی کی بنائی ہوئی حد سے آگے بڑھا، مولا علی کی محبت کے اندر بڑھ گیا، تو سمجھ لے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ پاک علی خود فرما رہے ہیں کہ میری وجہ سے جو لوگ میرے ساتھ زیادہ محبت حد سے رکھتے ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کب؟
جب حق سے تجاوز کریں گے. اور حق کیا ہے؟ علی. اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مومن ہے. اور یہ لعنتی کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں. معلوم ہوا یہ خبیث لوگ، ایسی بکواسات کرنے والے، یہ خود علی پاک کے بھی مقابلے میں آئے ہوئے ہیں. اور جو علی کے مقابلے میں جب آئے گا تو محبت کی وجہ سے آگے بڑھے گا، مقابلے میں آگے ہو جانا. خدا پاک نے بھی فرما دیا دونوں کو مومن. قرآن سنایا. رسول اکرم نے اولت طائفتین بالحق فرمایا. رسول پاک کی زبان سے بھی دونوں مومن، مولا علی کی زبان سے بھی مومن. اب اس کا مطلب ہے اس حد کے خلاف، اس سے آگے بڑھ کر مولا علی کی محبت میں جو کوئی ان محاربین مولا علی کے ساتھ مقابلے میں آنے والے، ان پر کوئی کفر اور منافقت کی بکواس کرے گا، مولا علی کی محبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. کیونکہ یہی افراط ہے، یہی حد سے بڑھنا ہے. کون ہے جو کہے مولا علی خود حد نہیں ہے؟ جب کہہ رہے والا حق کو یدور مع علی، حق علی کے ساتھ گھومتا ہے، تو اس کا مطلب ہے حق کی حد، حق کی سرحد مولا علی ہیں. جب مولا علی ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر مولا علی جیسی سرحد جہاں مذہب بنا کر بیٹھ گئی ہے، اس کے مقابلے میں مذہب بنانے والا تو لعنتی جہنمی ہو گیا. بس معلوم ہوا جن لوگوں نے، کمینوں نے لکھا محاربوہ کفرہ، مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے والے سب کافر ہیں، یہ خود مولا علی کے دشمن ہیں. اور مولا علی کے ساتھ حد سے زیادہ محبت رکھنے کی وجہ سے مولا علی کی زبان نے ان کو جہنمی